मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज भी हम तफसील से बात करेंगे एक बहुत अहम और एक बहुत हसास मामले पर। वो मामला है मनशियात का। बहुत एक हम कह सकते हैं संजीदा और हसास इशू है। इसके ऊपर गुफ्तगू पाकिस्तान में तो हम कह सकते हैं कि 80 की दहाई से शुरू हुई, अगर उससे पहले नहीं। 80 की दहाई में ख़ास तौर में जो अफ़गानिस्तान में तब्दीलियाँ आईं और उसके बाद जो पाकिस्तान की ने मदद की अफ़गानिस्तान की उस सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जहाद में, उसके बाद से पाकिस्तान में न सिर्फ ड्रग्स का कल्चर बल्कि गन्स का कल्चर भी इंट्रोड्यूस हुआ। उस ज़माने में भी बहुत बात शुरू में होती थी। हुकूमतें भी जो आई 90 की दहाई में, उन्होंने अहमियत दी, कुछ ना कुछ इसके बारे में अवेयरनेस भी रेज़ करने की कोशिश की। मगर जैसे जैसे वक्त गुज़रा तो न सिर्फ मनशियात जो है वो पाकिस्तान के माशरे का हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा ही बन गई एक तरीक़े से, मगर दूसरी तरफ इन पर बात करना या इन पर तवज्जो देना कुछ छोड़ ही दिया। ख़बर आती थी अखबारों में कभी ना कभी कि ANF ने कोई एक पकड़ ली है रिंग, कोई ANF ने कोई स्मगल हो रही थी ड्रग्स, वो पकड़ ली, बट इससे ज़्यादा कोई तफसील सामने नहीं आती थी। हम ये भी कह सकते हैं कि अब जब सूरत हाल बहुत हद तक तब्दील भी हो चुकी है, क्योंकि अब न सिर्फ मसला ये है कि जो मनशियात हैं वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से आके पाकिस्तान से गुज़र के बाहर जा रही हैं, मगर बाहर की दुनिया से बहुत सारी जिनको अब सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं और पाकिस्तान में ही इस्तेमाल हो रही हैं, और शायद एक मुख्तलिफ तबका उनको इस्तेमाल कर रहा है जो हेरोइन या चरस जैसी मनशियात कम इस्तेमाल करता है। मगर ना तो हुकूमतें इन पे कोई तवज्जो देती हैं, ना कोई इनके ऊपर वैसे बात होती है। मगर कभी ना कभी कोई ऐसी ख़बर सामने आ जाती है कि हम सब इनको तवज्जो देने पर मजबूर हो जाते हैं। पिछले दिनों में भी एक कराची में केस हुआ जिसमें हमें पता चला कि एक लड़के ने अपने ही दोस्त को मार डाला, क्योंकि वो दोनों मनशियात को बेचने में या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे थे। दोनों की आपस में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। उसके बाद जब कातिल को या जिस पे इल्ज़ाम था उसको गिरफ़्तार पुलिस करने गई तो वहाँ एक पुलिस का मुकाबला हुआ, क्योंकि उसके पास असलहा इतना था, उस पर भी मगर कोई ख़ास बात नहीं हुई। अब पिछले दिनों मनशियात पर फिर एक दफ़े थोड़ी रोशनी डली है, क्योंकि एक कोई जो स्मगलर हैं या मनशियात का वो सामान बेचती हैं ख़ातून, वो पकड़ी गई हैं। तो टीवी पे ये ख़बर जो है हर वक्त डिस्कस हो रही है, और सारी जो तवज्जो है वो इस बात पे है कि ये औरत कौन है, ये क्या करती है, ये कितने लोगों को ड्रग्स जो है वो डिलीवर करती थी, इसका पुलिस से क्या ताल्लुक़ है, माशरे में ये मसला कितना संजीदा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हालत तो ये है कि हमारे पास इस हवाले से कोई ख़ास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मौजूद नहीं हैं। सैयद कलीम इमाम साहब जो एक साबिक IG पुलिस हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न में वो वफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्हीं की एक तहरीर जो है उसमें कुछ नंबर्स ऐसे सामने आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख के करीब ये सारिफीन हैं जो नशा करते हैं। उन्होंने कहा तकरीबन उनमें से 8.5 लाख ऐसे हैं जो हेरोइन के आदी हैं, और उन्होंने कहा कि सालाना तकरीबन 12,000 अमवात होती हैं। बस दैट्स इट। कोई ऑफिशियल नंबर्स जो है वो हमारे पास सच हुकूमत की तरफ से मौजूद नहीं है, क्योंकि इस पे कोई बात ही नहीं करता। जब कोई बात ही नहीं करता तो अब किसी को मालूम ही नहीं है कि कितना सीरियस मसला है। बस ये है कि क़यासराई बहुत होती है। अगर कोई ऐसा वाक़या आ जाए कि ख़बरों में आ जाए तो उसके बाद ड्राइंग रूम्स में ये जो गुफ्तगू होती है उधर ज़िक्र होता है कि फ़लाने स्कूल में क्या हो रहा है, फ़लानी पार्टी में क्या हो रहा है, मगर इससे ज़्यादा गुफ्तगू होती नहीं है। रिहेबिलिटेशन, एडिक्ट्स हैं उनको कैसे उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत सी क्लिनिक्स हैं पाकिस्तान में जहाँ ये एडिक्ट्स जाते हैं, उनका इलाज भी होता है, मगर वो इलाज कैसा हो रहा है, कितना फ़र्क पड़ता है, हमें कुछ मालूम नहीं है,
کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. سو اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب, سابق IG پولیس رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی سیکرٹری بھی رہے ہیں نارکوٹکس کے, اور ہمیں جوائن کیا ہے ملکہ حسین ظفر صاحبہ نے. یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نئی زندگی ٹرسٹ. یہ ایک ایسی NGO ہے جو ڈرگ ایڈکٹس, خاص طور پہ جو یہ سوئی وغیرہ استعمال کرتے ہیں, ان کی مدد کرتی ہیں, ان کی اور ان کی فیملیز کی. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. ملکہ صاحبہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے بیکاز آپ ذرا نان گورنمنٹ سائڈ سے اس مسئلے کو دیکھتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے خاص طور پہ معاشرے کا اور حکومت کا رویہ کیا ہے ٹورڈز دس ویری سیریس پرابلم؟ جی, سو فرسٹ از کہ ہم انہیں ایڈکٹس نہیں بلاتے یا ڈرگ ایڈکٹس نہیں بلاتے. وی سے دا پیپل ہو یوز ڈرگس, کیونکہ ڈرگ ایڈکٹس یا ہیروئنچی کرنے سے ایک اسٹگما اٹیچ ہو جاتا ہے. دے آر پیپل ہو ہیپن ٹو یوز ڈرگس. دا ایشو از کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی when you don't understand something تو you shun it, you discriminate against that. So پہلی تو چیز ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈرگ ایڈکشن ہے کیا. صحیح. اور دوسری چیز ہے کہ there are levels. Some people can manage their drugs. Some people need treatment. ٹریٹمنٹ کے لیے آپشنز مینیج ڈرگ سے آپ کا مطلب یہ کہ وہ زندگی ریکریشنلی کر سکتے ہیں اور ان کی لائف پہ افیکٹ نہیں ہوتا, ان کی ریلیشن شپس پہ افیکٹ نہیں ہوتا, وہ اپنی زندگی نارمل گزار رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ڈرگز استعمال کر رہے ہیں. اور ڈرگز پاکستان میں ہمیشہ سے تھے, پاکستانی دنیا میں ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ سے رہیں گے. آپ ڈرگز کو اسٹاپ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ ڈرگ کریں گے وچ از ہارم ریڈکشن, اگر آپ یہ ڈرگ کریں گے اس کے یہ افیکٹس ہوں گے. But you cannot stop drug use. And telling people or campaigns, say no to drugs doesn't work, کیونکہ the minute you take a drug, you feel very good. نہیں تو آپ اب یہ دیکھیں, اس بات کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانا پڑے گا, کیونکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منشیات جو ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اینڈ جیسے کہ یہ تھوڑا سا آپ کو اس پہ روشنی ڈالنی پڑے گی. جی, مطلب لوگ کرتے ہیں, آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا بیکاز دیٹس دیئر رائٹ ٹو ڈو وٹ دے وانٹ ود دیئر باڈی. یو کین ناٹ کنٹرول دیٹ. ٹھیک. تو فار ایگزامپل پورچوگل نے ڈی کرمنلائز کر دیا ڈرگس کو, اور اس سے اور وہ پیسے جو وہ کرمنلائزیشن میں ڈال رہے تھے ریہیبلیٹیشن میں اور ری انٹیگریشن میں, کہ جو لوگ نشہ کر رہے تھے انہیں جابس آفر کریں, ان کی جاب سبسیڈائز کریں. سو دیٹس دا وے ٹو لک ایٹ اٹ. کرمنلائزیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آل یو ہیو از جیلز میں اوور پاپولیشن. کہ اگر آپ سمجھیں کہ کوئی منشیات استعمال کر رہا ہے یا جو عادی ہو گیا اس کو آپ جیل میں ڈال دیں, یا انوالنٹری ریہیبلیٹیشن سینٹرز. تو پاکستان میں دیر از ناٹ ون سنگل voluntary rehabilitation center, which is a massive problem. It's a human rights violation and it does not, اور اس کی وجہ سے کوئی کسی نے کبھی زندگی میں نشہ نہیں چھوڑا کہ آپ نے انہیں اٹھا کے لاک اپ میں ڈال دیا. اور سب ایک ریہیب نہیں ہے پاکستان میں, کیونکہ میں ہمیشہ کال کرتی ہوں جب کوئی میرے سے پوچھتا ہے کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے جو والنٹری ہے. تو فرسٹ تو ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ انوالنٹری ریہیبلیٹیشن سینٹرز بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں زبردستی لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور اس لیے نہیں کیونکہ وہ وہاں جانا چاہتے ہیں. جب کلیم امام صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. کلیم صاحب, ملکہ صاحبہ کی بات سے تو یہ سمجھ آیا کہ حکومت کا بھی رویہ یہی ہے غالباً کہ ڈرگز جو ہیں یا منشیات جو ہیں وہ پنکی صاحبہ جیسا ہی کام ہے, مطلب کہ جو کرنے والا ہے یا جو بیچنے والا ہے وہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں کو جیل میں ہونا چاہیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں, رویہ جو ہم ڈرگس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, ہم نے یہی رویہ زندگی کے باقی شعبوں کے حوالے سے بھی رکھا ہوا ہے. یہ تو اوور آل مزاج ہے کہ معاشرہ اور قوم کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروگریس, اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو ٹھیک کر دیں اور معاشرے کو ٹھیک نہ کریں اور جسٹس سسٹم ٹھیک ہو جائے, بیسیکلی سب نے اکٹھا چلنا ہے اور آپ نے ایسے میز دینے کہ سب اکٹھے چل رہے ہوں. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ بالکل لوگ ڈرگس لیتے ہیں اور ان کی مجبوری ہوتی ہے, دے ٹیک اٹ ایز اے میڈیسن فرسٹ آف آل, اینڈ دین دے ٹیک اٹ ایز اے فلائٹ, دین دے ٹیک اٹ ایز اے ریلیف کہ وہ ایک بہت کسی وونڈ میں رہ رہے ہیں, چائلڈ وونڈ ہے, کوئی ابیوز ہوا ہے, کوئی ہراس ہوا ہے, کسی کو جاب نہیں مل رہی, کسی کو امپلائمنٹ کا ایشو ہے, کسی کو پاورٹی کا ایشو ہے. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو جب ادارے جو ہیں منشیات کے خلاف جنگ لڑنے جائیں گے, وہ سب سے پہلے تو ان کو پکڑیں نا جو یہ لاتے ہیں اور بیچتے ہیں,
اور جو لوگ پی رہے ہوتے ہیں وہ ایک تھرڈ ٹیئر کے لوگ ہیں جن کی ان کو ہمدردی لینی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. ابھی یعنی کہ جو استعمال کرنے والا ہے اس کو ہمیں ایز اے وکٹم دیکھنا چاہیے اور مجرم نہیں دیکھنا چاہیے. ہم تو دیکھیں نا آئے دن نالوں میں کونوں میں خاص جگہ پہ جا کے ریڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ان کو پکڑ لیا اور بہت خوش ہوتے ہیں. بھائی لائے کہاں سے, بیچ کون رہا ہے, بارڈر پار کیسے ہو کے آ گئیں. آدھی زیادہ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ باہر سے آتی ہیں, آدھی زیادہ کیمیکلز پریکرسر ایسے ہیں جو باہر سے آتے ہیں. تو اس پہ ہم نے ضرور فوکس کرنا ہے. تو کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ دیکھیں ہم تو یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ جو سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ کر رہے ہیں اس کو ہم روکیں. ہم تو اینڈ پروڈکٹ پہ جا رہے ہیں کہ بھائی اس کو سزا دے دو. اور ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو کیس چل رہا ہے کراچی میں, کتنی لسٹ آ رہی ہے, کتنے لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. سوال یہ کہ اس کو سزا کب ملے گی, کتنی ملے گی. اس کو تقریباً 8-10 سال لگیں گے سب کچھ ہونے میں. ایک کورٹ ٹرائل دے گی, دوسرے میں اپیل کرے گی, تیسرے میں جائے گی, 8 سال بعد کہیں اس کی سزا شروع ہوگی. تو یہ نظام ہے ہمارا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.